ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الله تبارك وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. 23 دسمبر ہے، پرسوں انشاءاللہ 25 دسمبر ہوگی. بہت سے ہمارے مسلمانوں کو 25 دسمبر کے حوالے سے قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا. صرف اس چیز کا علم ہے کہ کیک کاٹا جائے گا، کیک کھایا جائے گا. بس کیک کاٹا جائے، کیک کھایا جائے، پیغمبر کے دین کا بشک خدا نخواستہ حلیہ بگڑ جائے. بس جو طور طریقے کافروں کے ہیں، انگریزوں کے ہیں، بے ایمانوں کے ہیں، وہ طور طریقے سارے کے سارے مسلمان اپنا رہی ہیں. اور ان ظالموں کی حالت یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان ان کے ملکوں میں کام کرتے ہیں ان کو وہ عید کے دن کی بھی چھٹی نہیں دیتے. یعنی جو ہمارے مذہبی تہوار دو ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. یورپ میں گئے ہوئے مسلمانوں سے پوچھ لو، وہ تمہیں یہی جواب دیں گے کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ عید کیا ہوتی ہے. اور ہمارے مسلمانوں کو 25 دسمبر کا بھی علم، 31 دسمبر کا بھی علم. جو خرافات ہندوؤں کی تھی، سکھوں کی خرافات تھی، انگریزوں کو تھی، وہ سارے کے سارے وہ خرافات مسلمان اپنا رہا ہے. کبھی انہوں نے بھی ہمارے نبی کے بارے میں سوچا ہے؟ پچیس دسمبر کو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ولادت ہے، اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں شراب نوشی کرتے ہیں. چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک ساری دنیا میں ان 5-6 دنوں میں جو زنا ہوتا ہے وہ کسی اور دنوں میں نہیں ہوتا. ان 6 دنوں میں ایک رپورٹ کے مطابق جتنی شراب ان 6 دنوں میں استعمال کی جاتی ہے وہ کسی اور مہینے میں اور کسی اور دن میں نہیں. اور کافر بے ایمان تو جو وہ کریں، مسلمان بھی پیچھے نہیں. مسلمان ہو کر بھی شراب سے اور خنزیر کے گوشت کھانے سے باز نہیں آتا.
نام کیا دیا جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا یہ جشن ہے۔ ارے پیغمبر کی ولادت کا جشن اور زنا! جیسے ہم سارے پیغمبروں کو، نبیوں کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت مریم کو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم والدہ مانتے ہیں۔ حضرت حنا کو حضرت مریم کی والدہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن کسی نبی، کسی پیغمبر کی شریعت میں، کسی پیغمبر کے دین میں، مذہب میں زنا کاری کی کسی شریعت میں بھی اجازت نہیں۔ ایک نکاح کا حکم دے رکھا تھا ہر پیغمبر نے اپنی اپنی شریعت میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اللہ کی قدرت کا مظہر، اور حضرت مریم کی ولادت بھی اللہ کی قدرت کا مظہر۔ مالک کائنات نے بتایا کہ او میرے بندو، جیسے میں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی میں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم ایسی پاک دامنہ عورت تھی، ارے وہ کتنی پاکیزہ پاک دامنہ خاتون ہوگی کہ جس کی پاک دامنی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ابھی حضرت مریم ماں کے پیٹ میں ہے۔ یہ آج کا موضوع توجہ کے ساتھ سنو گے تو انشاءاللہ پھر کچھ پلے پڑے گا۔ بے شک۔ حضرت حنا ماں کے پیٹ میں حضرت مریم ہے۔ ماں نے منت مانی، اس کا ذکر بھی قرآن میں بے شک ہے۔ کہ الہی میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، الہی میں بیت المقدس کے لیے اسے اپنے بچے کو وقف کر دوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت بیت المقدس ہی وہی قبلہ تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 یا 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نماز کے دوران ہی مالک کائنات نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب بیت اللہ کی طرف آپ اپنا رخ کر لیجئے۔ نماز کے دوران ہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا۔ بہرحال منت مانی کہ مجھے جب تو اولاد دے تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ نظر و نیاز کا مستحق کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے جواب دو، بچے بھی جواب دے۔ نظر و نیاز کا مستحق کون ہے؟ اللہ۔ اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے میرے نام کے علاوہ کسی کے نام کی نظر مالی، منت مالی، اس نے شرک کر دیا۔ دوسری روایت میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے میرے نام کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھا لی، اس نے شرک کیا ہے۔ جب ہی قسم اٹھاؤ اللہ کے نام کی اٹھاؤ یا اس کے صفاتی نام سے اٹھاؤ،
بعض لوگوں کی عادت ہے بچوں کی قسم اٹھاتے ہیں، بیوی کی قسم اٹھاتے ہیں، ماں کی قسم اٹھاتے ہیں، باپ کی قسم اٹھاتے ہیں، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتے ہیں۔ فرمائے نہیں نہیں، اس رب کے نام کی قسم اٹھاؤ جس نے تمہیں بھی تمہاری اولاد کو پیدا کیا ہے۔ حضرت حنا نے منت مان لی، الہ العالمین تو مجھے اولاد عطا فرما دے، میں بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ مالک کائنات نے حضرت مریم عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ وہ مریم جس کا تذکرہ مالک کائنات نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ذکر فرمایا، وہ کتنی پاکیزہ عورت ہوگی جس کا ذکر مالک کائنات نے متعدد بار قرآن میں ذکر کیا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ حضرت مریم کے پاک دامنی کا ذکر خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ماں حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس آ گئی۔ اس وقت بیت المقدس کا جو متولی تھا حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ معلوم یہ ہوا جب ہی نظر مانو، منت مانو، اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں۔ بیت المقدس کے ایک حجرے میں تشریف فرمائے۔ جناب سیدنا زکریا علیہ السلام حجرے میں آتے ہیں، حضرت مریم پھل کھا رہی ہیں، فروٹ کھا رہی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں تشریف لائے، حیران ہو گئے، اور مریم بتا تو حجرے سے باہر نہیں نکلتی، تو بازار میں نہیں جاتی، تو ادھر ادھر تو نہیں پھرتی، پھر تیرے پاس کوئی آتا بھی نہیں ہے، میں تیرا خالو ہوں، میں ہی تیرے پاس آتا ہوں، میں نے تجھے یہ پھل لا کر نہیں دیا، میں تجھے یہ فروٹ لا کر تو نہیں دیتا، بتا کہاں سے آیا؟ حضرت مریم فرمانے لگی قال یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند اللہ۔ اور میرے خالو جان، جس رب نے مجھے دیا ہے وہ ساری کائنات کو دیتا ہے۔ بتا دیا گیا رازق کون ہے، کون رزق دینے والا۔ خدا کی قسم ساری دنیا چاہے لیکن میرا رب نہ چاہے کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ ایسی ذات ہے، ارب کروڑ پتی بندہ ہوگا، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود ہوں گے، لیکن ایک لقمہ کھانے کی توفیق نہیں۔ او میرے بندو، اپنے آپ کو بزنس مین سمجھنے والوں، تاجر سمجھنے والوں،
اپنے آپ کو مالدار سمجھنے والوں ڈرا کر اس بات ہے، اگر میں خدا تجھے دے سکتا ہوں، میں خدا تجھ سے چھین بھی سکتا ہوں۔ میں چاہوں میں فقیر کو تخت شاہی پہ بٹھا دوں، میں چاہوں وقت کے حکمران کو گلیوں محلوں میں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے راضی کے ایک ہی ذات ہے، عزت ذلت کا مالک بھی وہی ایک ذات ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، سب کا مالک میں ہوں۔ حضرت مریم فرمانے لگی قالت هو من عند اللہ، یہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے دسترخوان پر سجا ہوا پھل فروٹ آ جاتا ہے، ارے کوئی آدمی کس منڈی کا فروٹ کھائے گا، کوئی کس علاقے کا فروٹ کھاتا ہے، کوئی کس ملک کا کھاتا ہے۔ حضرت مریم وہ تھی جو دنیا میں رہ کر جنت کے فروٹ کھایا کرتی تھی۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بے موسم پھل دیکھے، اس وقت تقریباً 120 سال عمر ہے، خیال آیا اب اس کا نقشہ بھی قرآن کھینچ رہا ہے، الہ العالمین جب بے موسم تو پھل دے سکتا ہے تو موسم کا محتاج نہیں۔ الہی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی باج ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، الہی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، اس بڑھاپے کے موسم میں تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ آواز آتی ہے اور زکریا علیہ السلام، میں خدا نے تیری دعا قبول کر لی، میں نام بھی بیٹا بھی دوں گا، نام خدا خود کہتا ہے میں رکھوں گا، اسمہ یحییٰ، بیٹا دے رہا ہوں، نام اس کا یحییٰ ہوگا۔ ارے کسی کے بچے کا نام دادا نانا رکھتا ہے، کسی کے بچے کا نام ماں باپ رکھتے ہیں، خدا کی قسم زکریا علیہ السلام ایسے پیغمبر تھے جن کے بیٹے کا نام خدا نے خود رکھا ہے۔ حسن حسین نام بھی، یہ دونوں نام ایسے ہیں جو مالک کائنات نے خود رکھے۔ سبحان اللہ۔ حسن پیدا ہوئے سرکار تشریف لائے، حسین پیدا ہوئے سرکار تشریف لائے، فرمایا فاطمہ علی رب کہہ رہا ہے رب نام نہیں رکھنا، میں خدا نے آسمانوں پہ پہلے جب سے دنیا بنائی ہے اس وقت سے میں نے حسن نام عرش پہ لکھ دیا تھا، حسین لکھ دیا تھا، تیرے حسن حسین کی ولادت سے پہلے کسی کے بچے کا نام میں نے حسن حسین نہیں رکھنے دیا کہ یہ میرے محمد کی نواسوں کی یہ امانت ہے۔ نعرہ تکبیر،
جو تک ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، کسی کے بچے کا نام پہلے حسن نہیں تھا، حسین نہیں تھا۔ بے شک بے شک۔ بہرحال وہ وقت بھی آ گیا، حضرت مریم جوان ہو گئی۔ اب مالک کائنات نے کرم فرمانا تھا، ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، سامنے دیکھا کہ ایک جوان آ رہا ہے، بڑے ہی خوبصورت جوان ہے۔ حضرت مریم کے قریب آیا، حضرت مریم فرمان لگی بھی خیال رکھنا، میرے قریب نہ آنا۔ ڈر گئی، دیکھتے ہی فرمانے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا۔ الہی میں تیری پناہ میں آتی ہوں، الہی میری عزت آبروں کی حفاظت فرما۔ فرمایا او مریم، جو میری پناہ میں آ جائے، میری طرف آ جائے، مجھے یاد کر لے، میں پھر اس کی ایسی حفاظت کرتا ہوں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا۔ جب زلیخا نے دروازے بند کر دیے، میک اپ کر کے آئی، تیار ہو کر آئی، اور آ کر کہنے لگی قالت حیت لک، اور یوسف تم میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، میرا شباب دیکھ، میری جوانی دیکھ، میرا حسن دیکھ۔ بغیر دیکھے کہ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال معاذ اللہ الہ العالمین، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میری حفاظت فرما۔ فرمایا یوسف علیہ السلام یہاں سے دوڑ لگا دے، الہ العالمین زلیخا نے سارے دروازوں کو تالے لگا رکھے ہیں، میں باہر کیسے جاؤں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام، تالوں کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، تالے توڑ دینا یہ مجھے خدا کا کام ہے۔ فرمایا تو میری پناہ میں آ گیا، جو بندہ بھی میری پناہ میں آ جائے میں خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک نوجوان تھا، حدیث پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بڑا ہی وہ خوبصورت جوان تھا، طالب علم۔ راستے میں ایک لڑکی کی اس پر نظر پڑ گئی، کسی نہ کسی بہانے سے اس نے اپنے پاس گھر بلا لیا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ اس کا ارادہ اچھا نہیں، نوجوان نے اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا لیے، الہی تو ہی میری حفاظت فرما۔ باتھ روم میں چلا گیا، سارا پیشاب اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل کر باہر آ گیا، اور ایسی پھر پرفیوم کی خوشبو جو تھی وہ بھلا کون سونگے اور کون پاس آئے۔
کپڑوں کو وہ گندگی مل لی، عورت وہاں سے بھاگ گئی۔ یہ نوجوان اپنے استاد کی طرف جا رہا ہے، راستے میں کپڑے جیسے کیسے بھی جتنا پانی ملا اپنے کپڑے دھوئے، لیکن سمیل تو نہیں جا رہی۔ دارالحدیث پہنچ گیا، استاد محترم حدیث پڑھا رہی ہے، وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں سب سے آخر میں جا کر بیٹھ گیا، کہیں قریب جاؤں گا کہیں بدبو استاد کو نہ آئے۔ استاد محترم نے حدیث پڑھاتے ہوئے فرمانے لگے، آج دارالحدیث سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ کون لگا کر آیا؟ اب سارے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، ایک دوسرے پوچھ رہے یار تو نے خوشبو لگائی؟ اور یہ لڑکا شرما رہا ہے کہ استاد خوشبو کی بات کر رہے ہیں اور میرے کپڑوں سے تو بدبو آ رہی۔ اب سارے ایک دوسرے کے کپڑوں کو سونگھ رہے ہیں، استاد ایک ایک بچے کو آگے بلا کر کپڑے سونگھ رہا ہے۔ آخر میں وہ نوجوان بچ گیا، اس نوجوان کو بھی طالب علم کو بلایا، استاد سو کر فرمانے لگے، خدا کی قسم یہ تیرے کپڑوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے کپڑوں پہ بدن پہ گندگی ملنے والا مالک کائنات نے اس گندگی کو خوشبو میں بدل دیا۔ تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد مانگ لی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اب کئی لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں کہ وہ پھل کہاں سے آتے تھے، بے شک اللہ نے دیے، ہم بھی کہتے ہیں۔ گھر بار کیسے چل رہا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اتنی سیل ہوگی اللہ نے کر دی۔ بھئی اللہ تو خود نہیں آیا نا۔ یاد رکھنا وہ بے موسم پھل جو حضرت مریم کو مل رہے تھے وہ کسی فرد کی طرف سے نہیں، کسی کمپنی کی طرف سے نہیں، کوئی فیکٹری کا مالک نہیں دیتا تھا، کوئی انسان نہیں دیتا تھا، بلکہ فرشتوں کے ذریعے مالک کائنات جنت سے پھل بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب میرے رب کے لیے یہ مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ علی یار آج رات کا کھانا میرا آپ کے ہاں کھانے کو دل کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اس وقت کھانے کے لیے ایک کھجور بھی میرے گھر میں نہیں تھی، لیکن اب میں انکار کیسے کرتا؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کر گیا کہ آج تیرے ابا نے آنا ہے، گھر میں کچھ ہے؟ ان کا بھی کچھ نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ اب میں کیسے انکار کروں، اب میں سرکار کو کیسے جواب دوں کہ میرے گھر تشریف لانا، گھر میں کچھ نہیں۔ بہرحال عشاء کی نماز پڑھی، امام الانبیاء حضرت علی کے ساتھ جا رہے ہیں، کندھے پر ہاتھ مبارک رکھا ہے، اپنے کندھے مبارک کو حرکت دے کر فرمایا علی پریشان نہیں ہوتے، ٹینشن نہیں لیتے۔ فرمایا علی تجھے معلوم نہیں کہ راضی کون ہے؟ فرمایا قرآن ہی پڑھا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها فیعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔
جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. حضرت فاطمہ کہنے لگی علی المرتضیٰ میں نماز ادا کر رہی تھی اس لیے آنے میں دیر ہو گئی. شرماتے شرماتے علی فرماتے میں گھر میں آیا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کھلاؤں گا، گھر میں تو کچھ نہیں تھا. حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم اندر کمرے میں گئے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی فرمان لگے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب میں عشاء کی نماز کے لیے گیا تھا اس وقت تو کچھ نہیں تھا، اب یہ کھانے کہاں سے آ گئے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی جب میں عشاء کی نماز پڑھنے لگی تھی اس وقت تک کچھ نہیں تھا. اب مجھے بھی معلوم نہیں کھانا کون دے کر گیا ہے. میں نے جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا میں نے نماز پڑھتے ہوئے سلام جب پھیرا تو میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے. وہی آ گئی جناب سیدنا جبرائیل صلاۃ و سلام تشریف لے آئے، خدا کا پیغام دے گئے. مالک کائنات نے آپ کے لیے، آپ کے داماد کے لیے، خاتون جنت کے لیے، جنت کے شہزادوں کے لیے، حسن حسین کے لیے جنت سے کھانا بھیجا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، اس مرزائی قادیانی یہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک کائنات نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. باقی ساری تفسیر انشاءاللہ آئندے جو میں عرض کروں گا کہ وہ کیسے اٹھایا، کیوں اٹھایا، وجہ کیا بنی. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے. ہم کہتے ہیں فوت نہیں ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوہ یقینا، نہ کبھی موت آئی ہے، نہ کسی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بر رفعہ اللہ، میں خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب زندہ آسمان پہ موجود ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ وقت آئے گا دنیا میں تشریف لائیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، نکاح بھی ہوگا، شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، پھر کبھی موت آئے گی. امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے حجرے میں میرے ساتھ دفن ہوں گے. جب مرزائیوں سے سوالات کیے جاتے ہیں ان کو یہ جوابات ہم دیتے ہیں. آگے سے ہمیں کیا کہتے ہیں کہ زندہ چلے گئے، پھر کھانا کون ان کو دیتا ہے؟ وہ کھاتے کہاں تھے؟ ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے وہ ایک عیسیٰ کو نہیں کھلا سکتا؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ ایک بات بتاؤ، جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ من سلوا دنیا میں کھاتی تھی نہیں کھاتی؟ امریکہ بھیجتا تھا، چائنا سے مال آتا تھا، جرمن والے بھیجتے تھے یا پاکستان والے بھیجتے تھے، من و سلوا خدا کہہ رہا ہے کہ میں دیتا تھا. بے شک بے شک. تو اس قوم نے کیا کہا؟ یہ الگ موضوع ہے. کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم کھا کھا کر ایک کھانا تھک گئے، تنگ آ گئے. کوئی لہسن پیاز ہونا چاہیے، کوئی دال ہونی چاہیے. اس قوم نے دال مانگ کر ہم مولیوں کا بیڑا غرق کر دیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.
اس دور میں کوئی مولوی نہیں تھا، مولوی ہوتا ضرور ان کو سمجھا دیتا کہ یار بٹیرے تم نے نہیں کھانے تو ہمارے مدرسے پہنچاتے رہو، دالیں تم کھاتے رہو۔ دال سے ہم مولویوں کو اتنی نفرت ہے، تجربہ کرنا ہو جمعے کے بعد کسی مولوی کو فون کرو کہ رات کا کھانا میرے یہاں کھانا ہے، اور دال مسور اس کے دسترخوان پہ رکھو، پھر جو مولوی کی حالت ہوگی وہ مجھے بتانا۔ اگر اس کے پاس وہ سول ہوا تو میں وہ فائر ضرور مارے گا۔ خدا کی قسم انہوں نے کبھی ہمارے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی۔ چلو بزرگوں کی بات تو الگ رہی، خدا کی قسم ان کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی مبارک کیسے گزری ہے۔ 12 دن کا فاقہ ہے نبوت کے گھر میں، بعض روایات کے مطابق 6 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی، یہ نہیں کہ گیس نہیں آتی تھی۔ بیٹیوں کی بچوں کی یہ حالت تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بڑا پیشاب جب کرتے تھے کہ مینگنیوں کی طرح ہمارا پیشاب تھا۔ بھئی جب کھانا ہی کچھ نہیں، کھجوریں کھانی ہے وہ بھی چند 1-2 مل گئی، درختوں کے پتے کھانے، پیشاب کیا ہے؟ ہمارا مسجد کا جمعدار 3 مرتبہ صفائی کرتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ خدا سب کو کھلا رہا ہے، وہ ایک عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کھلا سکتا؟ وہ اپنے نبی کو نہیں دے سکتا؟ پھر وہ کہتے جی کیسے ہو گیا، کیسے اٹھائے گئے؟ زمین سے سورج کا جو فاصلہ ہے، یہ سورج ہم جو دیکھ رہے ہیں، زمین سے اس سورج کا جو فاصلہ ہے 15 کروڑ کلومیٹر ہے۔ زمین سے یہ سورج 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر کیسے چلے گئے؟ خدا کی قسم جہاں عیسیٰ علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، میرا تیرا نبی، عرشوں کا نبی، فرشوں کا نبی، خدا کی قسم وہاں تک معراج کی رات تشریف لے گئے جہاں تک آج تک کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عظمت۔ اب من و سلوہ اس نافرمان قوم کے لیے آتا تھا، وہ نبی کے لیے کیوں نہیں دے سکتا؟ بے شک دے سکتا۔ اور یہاں پر ضمن ایک اور بات عرض کر دوں، کیونکہ نام عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب حضور کا نام ہے یار، کیا کہنا چاہیے؟ ذرا ان سے بات ہے کہو۔ من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ تعالی وسلم۔ روحانی خزائن میں یہ بغیرت مرزا لکھتا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت دی وہ احمد میں ہوں۔ سب کہہ دو استغفر اللہ۔ اس سے بڑا کوئی کفر ہو سکتا ہے؟ وہ ایک بار مجھے یاد آ گئی، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے انہوں نے فرما دیا کہ یہ مرزا جو ہے نا وہ الو کا پٹھا تھا، پرچہ ہو گیا۔ یہ 1974 کی پہلے کی بات ہے۔ عدالت میں گئے، جو اس مرزے نے کتابوں میں لکھا تھا وہ کتابیں اٹھا کر مولانا محمد جلندری رحمت اللہ تشریف لے گئے۔ اب کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جج کے سامنے۔ اب جج کو نہیں معلوم کہ یہ مرزے نے لکھا ہے۔
مولانا محمد علی جندی رحمت اللہ حوالے دیتے رہے کہ مدن یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے۔ جج کہنے لگا یار یہ جس نے بھی لکھا ہے وہ بڑا الو کا پٹھا تھا۔ مولانا محمد علی جندی رحمت اللہ نے کتاب بند کر دی، فرمانے لگے مسئلہ حل ہو گیا۔ جج نے کہا بھی ابھی تو بحث سنی ہے، مسئلہ کیا حل ہوا؟ فرمانے لگے جس گالی پر میرے خلاف پرچہ ہوا ہے وہی پرچہ آپ کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ جج کہنے لگے بھی کیا؟ کہنے لگے جی کہ میں نے کہا ہے کہ مرزا الو کا پٹھا، آپ نے بھی کہہ دیا۔ ان کے مجھے تو معلوم نہیں تھا، آپ جو عبارت پڑھ رہے تھے، میں نے کہا جس نے بھی یہ لکھا ہے بڑا الو کا پٹھا تھا۔ حضرت جندری رحمت اللہ فرمانے لگے کہ میں اسی کی عبارت پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب تم نے صحیح کہا تھا، وہ بڑا الو کا پٹھا ہے۔ مرزائیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ اب اللہ نے کرم فرما دیا حضرت مریم پر، جبرائیل تشریف لے آئے، مرضی کر رہا تھا، سامنے نوجوان آیا، حضرت مریم نے دیکھ کر فرمایا انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، الہی میری عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ حضرت مریم فرما لگی خیال رکھنا میرے قریب نہ آنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مریم گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں انسان نہیں، انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکریا غلاما زکیا، میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ پرانی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، ساری آیات پڑھوں ترجمہ کروں وقت کافی صرف ہو جائے گا۔ میرے ہاں بیٹا ہوگا، میری تو شادی نہیں ہوئی، میرا بیاہ کوئی نہیں، میرا نکاح کوئی نہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں، خدا کہتا ہے جب میں دینے پر آ جاؤں پھر میں اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ خیر جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، اللہ نے کرم کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت مریم کے لیے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ بھوک لگی، حضرت مریم نے کہا الہی بھوک لگی ہے، فرمایا یہ تیرے قریب جو کھجور کا درخت ہے اوپر سے کٹا ہوا تھا، کچھ خشک شاخیں جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی، فرمایا مریم ان شاخوں کو ہلانا تیرا کام ہے اور تر و تازہ کھجور پھل دے دینا یہ مجھ خدا کا کام ہے۔ کھجوریں تر و تازہ ملنی شروع ہو گئی، پانی کا چشمہ جاری ہے۔ ایک بات عرض کر دی الہی میں یہاں کب تک رہوں گی؟ تو نے بیٹا تو عطا کر دیا، لیکن میں نے قوم کی طرف جانا ہے، قوم کے پاس جانا ہے، میں جا کر قوم کو کیا بتاؤں گی؟ سب کو پتا ہے میری شادی نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ مریم وہاں جب قوم کے پاس جاؤ گی تو نے صرف اشارہ کرنا ہے اپنے بیٹے کی طرف، تیری گود میں بیٹا ہوگا، اشارہ کر دینا اپنے بیٹے کی طرف، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اسے بلوا دینا یہ مجھ خدا کا کام ہے۔ 3 دن کے بچے ہیں، اٹھایا اپنے بیٹے کو، اپنے قوم کی طرف آ رہی ہے، راستے میں کچھ نوجوان ملے، اشارہ کرنے لگ گئے، بھئی یہ کون ہے؟ کبھی فلاں جگہ پر عورت نہیں رہتی،
کہاں؟ ان کا یار یہ بچہ اٹھا کر لائی ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، اگر کسی کا لائی تب بھی تو مناسب نہیں، کسی کا اٹھا کر لائی، اگر اس کا اپنا بیٹا ہے یہ تو سارا علاقہ جانتا ہے شادی نہیں ہوئی۔ وہ لڑکے پیچھے پڑ گئے، راستے میں مجمع بنتا گیا، جب اس علاقے میں آ گئی اب بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ عورتوں میں یہ بات عام ہوگی کہ مریم نہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایسی ویسی نہیں، خدا کی قسم اس دور کے کافر بھی، اس دور کے بے ایمان بھی کسی مسلمان پر الزام نہیں لگاتے تھے، بغیر تحقیق کے بات نہیں کرتے تھے۔ اس دور کے کافروں کی آنکھوں میں بھی شرم و حیا تھی۔ جب آپ کو ہجرت ہوئی ہے، وہ کافر قتل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے، قتل کرنے کے لیے آئے، لیکن کسی کافر میں جرت نہیں ہوئی کہ دروازہ توڑ کر اندر جائے۔ پھر جب ابو جہل ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئے ہوں گے۔ ابو جہل قبیلے کا سردار بھی ہے، لیکن صدیق کے گھر میں بغیر اجازت کے ابو جہل بھی نہیں گھستا، وہ باہر کھڑا ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کافروں کے اصول تھے، وہ پرانے زمانوں میں ڈاکو کے بھی کچھ اصول ہوتے تھے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، ایک گاؤں میں ڈاکو کے ایک گروہ نے ڈکیتی کا پروگرام بنایا۔ اس گاؤں میں جب وہ پہنچتے ہیں، ابھی داخل نہیں ہوئے، ڈاکو کا جو سرگنا تھا اس نے اپنے ایک ڈاکو سے پوچھا، یار تو اس علاقے میں آتا رہتا ہے، پہلے اس بات کی تحقیق کر لو کہ ہمارے گاؤں سے کسی بیٹی کی شادی اس گاؤں میں تو نہیں ہوئی؟ اگر اس گاؤں میں ہمارے گاؤں کی بیٹی کی شادی اس گاؤں میں ہوئی ہے، پھر ہم بغیرت اور بے شرم ہوں گے کہ ہم اس گاؤں میں آ کر ڈکیتی کریں۔ ہماری پنڈ، ہماری گاؤں کی بیٹی جس گاؤں میں ہو، ہمیں ذہن نہیں دیتا کہ وہاں جا کر ہم ڈکیتی کریں۔ اور آج کل جس گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، جس دکان پہ سیل مینی کریں گے، اسی دکان پر ہاتھ پھیرنا ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ بہرحال لے کر آ گئی، قوم جمع ہو گئی، اے مریم ہم تجھے جانتے ہیں، تو ایسی ویسی نہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں تیری شادی نہیں ہوئی، لیکن پھر یہ بیٹا، حضرت مریم نے بولی نہیں، مالک کائنات نے منع کر دیا تھا، فرمایا اشارہ کرنا بیٹے کی طرف۔ حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا، میں نہیں جواب دیتی، میرا بیٹا خود جواب دے گا۔ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ساری قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اے مریم یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، 3-4 دن کا 5 دن کا یہ چھلے کا بچہ ہوگا، بھلا یہ جواب دے گا؟ تو جواب نہیں دے رہی، یہ تیرا بیٹا چند دن کا بچہ ہے، یہ جواب دے گا؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے, فرمایا قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ کیوں کہا؟ فرمایا میرے بندے, میرے عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت آئے گا لوگ تجھے خدا کہیں گے, بعض لوگ تجھے خدا کا بیٹا کہیں گے. ایک جگہ پر مناظرہ تھا, عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ بھی ایک ہی بیٹا ہے. ایک بابا جی کھڑے ہو گئے, وہ کہنے لگے عیسائیوں سے کہ بتاؤ بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے؟ کہنے لگے ہاں اللہ کا بیٹے. وہ بابا جی کہنے لگے اللہ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہنے لگے ایک. وہ بابا جی کہنے لگے کہ بھئی ساری دنیا کا مالک خالق کون ہے؟ کہ اللہ کی ذات ہے. فرمانے لگے بھی تو کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. بابا جی کہنے لگے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. اور یار میں اللہ کا بندہ ہو کر میرے 12 بیٹے ہیں اور اللہ کا بھی تو ایک ہی بیٹا ہے. میں اس کا نافرمان بندہ ہوں, میرے 12 بیٹے اور اللہ کا بھی ایک ہی بیٹا. بس آگے جواب کوئی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں. فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب یہ وہ نبی پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. میں نے بیان کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک ان 6 دنوں میں جتنا زنا دنیا کے اندر ہوتا ہے کسی اور دنوں میں اتنا نہیں ہوتا. جتنی بدکاریاں اتنے دنوں میں ہوتی ہیں. ارے نبی کی ولادت کی خوشی اور پھر زنا, اور مسلمان بھی کیک کاٹ رہا ہے. کیا انہوں نے بھی ہمارے تہوار کبھی منائے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر یاد رکھنا, نبی اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ میرے پیغمبر کی تعلیمات پر امت قوم عمل کر کے میرا قرب حاصل کرے. یہ جو کچھ بھی 25 دسمبر کو ہوگا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں, یہ جشن نہیں. حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ مذاق اڑایا جاتا ہے. اس لیے ہم عیسائی برادری سے بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیمات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں صلہ رحمی تھی, پڑوسی کے حقوق کا ذکر تھا, اخلاقیات کا ذکر تھا. انجیل میں زنا اور بدکاری سے منع کیا گیا تھا. انجیل میں شراب نوشی سے منع کیا گیا ہے. تو یاد رکھنا اتنا تعلق عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں جتنا ہم مسلمانوں کا ہے. سبحان اللہ. ہم پیغمبر کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو کفر سمجھتے ہیں, ایسے ہی ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو بھی ہم کفر سمجھتے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جیسے ہم ان سب کو نبی مانتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نبی مانتے ہیں. کسی پیغمبر کی نبوت کا انکار کفر ہے, ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے. امام الانبیاء کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی, آپ کے کیا معجزات تھے, انشاءاللہ بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کا عرض کروں گا. دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درس قرآن.com
www.darsequran.com